بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دا نیوز انٹرنیشنل ای پیپر ہے، یہ ایک اخبار ہے۔ یہ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور لندن سے یہ پبلش ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لو کہ اگر آپ لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو، تو اخبار پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا آپ لوگ حصہ بناؤ۔ تو اخبار سمجھنے کے لیے، انگلش نیوز پیپر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ووکیبلری بہت زیادہ ہو، آپ لوگ الفاظ کو سمجھ سکتے ہو، ان کو ریڈ کر سکتے ہو۔ تو چلو ایک کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس طرح کرو کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک نوٹ بک اور بال پوائنٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈز آتے ہیں، جو بھی مشکل الفاظ آتے ہیں، تو ان کو آپ لکھتے جاؤ اور پھر ان کو یاد کرتے جاؤ اور ان کی پریکٹس کرو، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی ووکیبلری بہت زیادہ بڑھے گی۔ یہ دیکھو نا، یہ چلو یہ کرتے ہیں اسلام آباد والا، اسلام آباد ای پیپر، یہ ہے اسلام آباد کا۔ یہ دیکھو، یہ دا نیوز انٹرنیشنل، یہ مختلف ہیڈنگز ہیں نا، کہ یہ والا جو ہے، یہ والا سینٹ الیکشنز ڈیو آن مارچ 3، یہ اے گڈ ڈے فار پی ایم خان، 25% ریز ان گورنمنٹ امپلائیز سیلریز۔ اب جو بھی آرٹیکل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو اس پہ صرف کلک کرنا ہے۔ چلو میں یہ والا آرٹیکل پڑھتا ہوں، سینٹ الیکشنز ڈیو آن مارچ 3، تو میں یہاں پہ ایک کلک کروں گا، یہ اوپن ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، یہ پورا آرٹیکل جو ہے نا یہ اوپن ہو گیا ہے۔ تو لکھتے ہیں اس آرٹیکل میں کہ سینٹ الیکشنز، کہ سینٹ کے انتخابات، سینٹ الیکشنز، سینٹ کے انتخابات، ڈیو کے معنی ہونے والے ہیں یا ہوں گے، کہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے یا سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں آن مارچ 3 مارچ کو۔ سینٹ کے انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے یا سینٹ کے انتخابات 3 مارچ کو ہونے والے۔ پاکستان میں ہمارے پاس ایک قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، اور ایک سینٹ ہے۔ نیشنل اسمبلی کو کہتے ہیں لوور ہاؤس، سینٹ کو بولتے ہیں اپر ہاؤس۔ تو یہ بیسیکلی اپر ہاؤس کا انتخاب ہونے جا رہا ہے پاکستان میں آئندہ 3 مارچ کو۔ تو لکھتے ہیں کہ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ اس کی ایبریویشن ہے نا، ECP۔ ای جو ہے نا یہ ہے الیکشن، سی کمیشن، پی پاکستان۔ یہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو پاکستان میں انتخابات کرواتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان تھرسڈے جمعرات کے دن، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعرات کے دن ایشوڈ، ایشوڈ کے معنی ہے، ایشو کے معنی ہے جاری کرنا، شائع کرنا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعرات کے دن جاری کیا، کیا جاری کیا؟ the schedule for the upcoming Senate elections. the schedule امریکن بولتے ہیں schedule، برٹش بولتے ہیں schedule۔ تو ایشوڈ جاری کیا، the schedule جاری کیا، کس چیز کا؟ for the upcoming Senate elections۔ upcoming کے معنی ہے آنے والے، جو آنے والے سینٹ انتخابات ہیں، اپ کمنگ سینٹ الیکشنز، آنے والے سینٹ کے انتخابات کے لیے یہ اس کا شیڈیول جاری کر دیا۔ تو لکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو وچ، جس کے مطابق پولنگ ول بی ہیلڈ۔ اب پولنگ کیا ہے؟
POLLING. پولنگ کے معنی ہے الیکشن، انتخاب، ووٹ کاسٹنگ، رائے دہی. جب آپ ووٹ ڈالتے ہو تو اس عمل کو بولتے ہیں پولنگ. تو کہتے ہیں کہ پولنگ ول بی ہیلڈ، کہ ووٹ ڈالے جائیں گے. پولنگ ول بی ہیلڈ، ووٹ ڈالے جائیں گے آن مارچ 3 مارچ کو ٹو الیکٹ نیو ممبرز، نئے اراکین منتخب کرنے کے لیے آف دا اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے. میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ 2 ہاؤسز ہے پارلیمنٹ کے، ایک ہے لوور ہاؤس، تو لوور ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی، اور اپر ہاؤس سینٹ کو بولتے ہیں. تو لکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے، جو سینٹ ہے، اس میں نیو ممبرز، نئے اراکین کو منتخب کرنے کے لیے 3 مارچ کو، آن مارچ 3 مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے. اب یہ انتخاب کیوں ہوں گے؟ اپون دا ریٹائرمنٹ آف 52 سینیٹرز آن مارچ 11، کہ 11 مارچ کو 52 سینیٹرز کے ریٹائرمنٹ ہونے پر، ان کے ریٹائرڈ ہونے پر، ان کے وہ ریٹائرمنٹ بولتے ہیں ملازمت سے سبکدوش ہونا، کہ ملازمت سے کوئی سبکدوش ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں ریٹائرمنٹ. چونکہ 52 سینیٹرز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں 11 مارچ کو، تو ان کی جگہ نئے ممبرز کے انتخاب کے لیے 3 مارچ کو جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے اور ووٹ ڈالے جائیں گے اپر ہاؤس میں. بولتے ہیں کہ ایز پر دا اسکیجول، ایک منٹ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا. بولتے ہیں ایز پر دا اسکیجول، کہ شیڈیول کے مطابق. ایز پر دا اسکیجول کے معنی ہے شیڈیول کے مطابق. کینڈیڈیٹس کین سبمٹ، کہ امیدوار جمع کرا سکتے ہیں نامینیشن پیپرز، کاغذات نامزدگی، آن فیبروری 12 اینڈ 13، 12 اور 13 فروری کو. 12 اور 13 فروری کو جو بھی امیدوار ہیں جو سینیٹرز بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے جو کاغذاتی نامزدگی ہے، نامینیشن پیپر کی کیا معنی ہے؟ نامینیشن پیپرز، کاغذات نامزدگی، وہ 12 اور 13 فروری کو جمع کرا سکتے ہیں. کہاں پہ؟ ایٹ دا آفیسز آف دا ریٹرننگ آفیسرز، کہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں. اب یہ ریٹرننگ آفیسر کون ہوتا ہے؟ یہ وہ آفیشل ہوتا ہے، یہ وہ اہلکار ہوتا ہے who conducts an election، جو الیکشن کرواتا ہے، and announces the result، اور ریزلٹ اناؤنس کرتا ہے. جو بندہ الیکشن کرواتا ہے اور ریزلٹ اناؤنس کرتا ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے. تو بولتے ہیں کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر ہے 12 اور 13 فروری کو نامینیشن پیپر ادھر کینڈیڈیٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں. پھر لکھتے ہیں شیڈیول کے مطابق کہ دا لسٹ آف نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس، جو نامزد کیے گئے امیدوار ہیں، نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس. لسٹ بولتے ہیں فہرست کو، کہ نامزد کیے گئے امیدواروں کی فہرست will be posted، اویزا کی جائے گی. پوسٹ بولتے ہیں بیسیکلی اویزا کرنا، نوٹس بورڈ پر لگانا، اشتہار کے ذریعے اعلان کرنا. تو کہ نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس، نامزد کیے گئے ممبران کی فہرست will be posted، اویزا کی جائے گی on February 14 2021، کہ 14 فروری کو یہ لسٹ اویزا کی جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ the schedule has been announced، کہ شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے with still a question mark، لیکن اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان کیا ہے اس شیڈیول میں؟ on the mode of election،
موڈ آف الیکشن کے معنی ہے انتخاب کا طریقہ انتخاب کہ ٹو بی اڈاپٹڈ جو اختیار کیا جائے گا کہ اب اس سینٹ کے الیکشن میں انتخاب کا کون سا طریقہ جو ہے نا وہ اختیار کیا جائے گا. بیسیکلی یہ دو طریقے ہوتے ہیں انتخاب کسی سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے. جو ایم پی اے حضرات ہیں وہ سینیٹر کو منتخب کرنے کے لیے یا تو سیکرٹلی خفیہ طریقے سے ووٹ ڈالتے ہیں جس طرح ہم لوگ ڈالتے ہیں عام انتخابات میں, یا اوپنلی ڈالتے ہیں. اوپن مطلب اس کو بولتے ہیں اوپن بیلٹ سسٹم, ہاتھ اوپر کھڑا کر کے کہ میں فلاں کو ووٹ ڈالتا ہوں, میں فلاں کو ووٹ ڈالتا ہوں, سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ ووٹ ڈالتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو شیڈیول دیا گیا ہے کہ یہ انتخابات ہوں گے 3 مارچ کو, تو اس کا شیڈیول تو بیان کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی اس میں ایک کوسچن مارک ہے کہ طریقہ کون سا ہوگا. موڈ آف الیکشن انتخاب کا طریقہ ٹو بی اڈاپٹڈ جو اختیار کیا جائے گا, آیا وہ اوپن انتخابات ہوں گے, اوپنلی ہوں گے, اوپن بیلٹ سسٹم ہوگا یا سیکرٹ ہوگا. کہتے ہیں کہ دو دا گورنمنٹ ہیز آلریڈی پرومولگیٹڈ. اب یہ پرومولگیٹ کے معنی ہے پرومولگیٹ نافذ کرنا, کہ دو اگرچہ دا گورنمنٹ ہیز آلریڈی پرومولگیٹڈ, حکومت نے پہلے ہی سے یہ نافذ کیا ہے. کیا نافذ کیا ہے؟ پریزیڈنشل آرڈیننس, ایک صدارتی آرڈیننس فار اوپن بیلٹ, اوپن بیلٹ کے لیے. اوپن بیلٹ سسٹم میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اوپن بیلٹ سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک ووٹرز بالکل اوپنلی ووٹ دے دیتا ہے سب کے سامنے کہ میں فلاں بندے کو ووٹ دے رہا ہوں. تو حکومت نے تو پہلے ہی ایک صدارتی آرڈیننس, پریزیڈنشل آرڈیننس. اب یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا, جب قومی اسمبلی کا سیشن نہ ہو, جب یا ایم این ایز حضرات کم ہو, یا ایم این ایز حضرات کو کسی قانون میں دلچسپی نہ ہو اور حکومت وہ قانون لاگو کرنا چاہتی ہے, تو پھر صدر جو ہے, صدر وہ ایک قانون جو ہے نا نافذ کرتا ہے, اس کو بولتے ہیں پریزیڈنشل آرڈیننس. ٹھیک ہے, آگے لکھتے ہیں کہ the government has also maintained, the government has also maintained. اب maintain کے معنی ہے قائم رکھنا, برقرار رکھنا, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اب حکومت نے بھی برقرار رکھا ہے. کیا برقرار رکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حکومت نے بھی یہ رائے رکھی ہے. اب جو موڈ آف الیکشن ہے, یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ سسٹم ہو. دوسری سیاسی جماعتی چاہتی ہے کہ نہیں, اوپن بیلٹ سسٹم نہیں ہے, یہ سیکرٹلی یہ الیکشن ہونے چاہیے. تو معاملہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں یہ مسلم لیگ نون والے اور یہ دوسری سیاسی جماعت والوں نے یہ اپیل دائر کی ہے کہ یہ تو آئین کے خلاف ہے. وہ ان کی باتیں ہیں, لیکن یہ the government has also maintained کہ حکومت بھی یہ رائے رکھتی ہے that the decision of the apex court, apex court بولتے ہیں سپریم کورٹ کو, کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا, اگر سپریم کورٹ کہے گی کہ آپ اوپن بیلٹ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم مانیں گے. اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ لوگ سیکرٹلی یہ ووٹ ڈالو سینٹ الیکشن میں تو ہم مانیں گے. تو کہتے ہیں کہ the government has also maintained, گورنمنٹ بھی یہ رائے رکھتی ہے, حکومت یہ رائے رکھتی ہے that the decision of the apex court, کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ would be respected, اس کے فیصلہ کا احترام کیا جائے گا, and implemented, اور اس کو نافذ کیا جائے گا. کون سا فیصلہ؟ with regards to the question of Senate elections, سینٹ انتخاب کے سوال کے حوالے سے. وہ جو بعض بولتے ہیں اوپن ہونا چاہیے, اوپن بیلٹ سسٹم ہونا چاہیے, بعض کہتے ہیں کہ سیکرٹلی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا سینٹ الیکشن کے حوالے سے, سینٹ الیکشن کے سوال کے حوالے سے, وہ ہمیں منظور ہوگا, ہم اس کا احترام کریں گے.
پھر لکھتے ہیں کہ whether or not through open ballot. whether چاہے یہ انتخاب اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو اور ناٹ تھرو اوپن بیلٹ یا نہ ہو. ویدر تھرو اوپن بیلٹ چاہے اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو اور ناٹ تھرو اوپن بیلٹ یا اوپن بیلٹ سسٹم کے ذریعے نہ ہو ہمیں منظور ہوگا. آگے لکھتے ہیں کہ the scrutiny of nomination papers. میں نے آپ کو بتایا نامینیشن پیپرز بولتے ہیں کاغذات نامزدگی اور اسکروٹنی بولتے ہیں جانچ پڑتال کو کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال. دا اسکروٹنی جانچ پڑتال کس چیز کی جانچ پڑتال؟ آف نامینیشن پیپرز نامینیشن پیپرز کی جانچ پڑتال will be held from February 15 to 16, 2021 in the offices of the returning officer. will be held کی جائے گی کہ the scrutiny of nomination papers کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال will be held کی جائے گی from February 15 to 16 15 سے 16 فروری تک in the offices of the returning officers کے آفیسز میں. کہتے ہیں کہ the last date آخری تاریخ کس چیز کے لیے؟ for appeals اپیلوں کے لیے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے یہ کسی کے نامینیشن پیپر کو ریجیکٹ کرے تو وہ بندہ تو جائے گا اپیل میں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے کاغذات نامینیشن پیپر کو ایکسیپٹ کر لے اور دوسرے بندے پر کو اس پہ اعتراض ہو کہ نہیں یہ اس بندے میں تو پلا نقص ہے اور آپ نے اس کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کر لیے ہیں. ریٹرننگ آفیسر کو بولے گا تو پھر وہ اپیل کرے گا. تو کہتے ہیں کہ the last date for appeals کہ اپیلوں کے لیے آخری تاریخ. اب یہ اپیلیں کہاں ہوگی؟ to the tribunal بولتے ہیں خصوصی عدالت کو. ان اپیلوں کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے جس میں ججز کو یہ خاص ڈیوٹی جو ہے نا وہ اپوائنٹ کی جاتی ہے کہ اس ٹریبیونل خصوصی عدالت کہ اس خصوصی عدالت میں جو ہے نا وہ اپیلوں کے لیے آخری تاریخ. اس یہ اپیلیں کس لیے ہوں گی؟ دیکھو against the decisions of the returning officers. جو ROs ہے جو ریٹرننگ آفیسرز ہے ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل ہے. اب اس کا ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کسی کو قابل قبول نہیں ہوگا. کسی کو وہ کہے گا کہ یار یہ ریٹرننگ آفیسر تو مجھ سے زیادتی کر رہا ہے تو وہ جائے گا ٹریبیونل میں وہ اپیل کرے گا. تو کہتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے ٹریبیونل میں آخری تاریخ. اب یہ ٹو ایکسپٹ اور ریجیکٹ دا نامینیشن پیپر. اب یہ کاغذاتی نامزدگی کو مسترد کرنے. ریجیکٹ مینز مسترد کرنا, ایکسپٹ مینز مطلب منظور کرنا. تو یہ کاغذاتی نامزدگی کے مسترد ہونے یا منظور ہونے کے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ ٹریبیونل میں اس کی آخری تاریخ کیا ہے؟ فیبرری 18 18 فروری آخری تاریخ ہے. 18 فروری تک یہ لوگ جو ہے نا وہ RO کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. پھر لکھتے ہیں while جبکہ the last date for disposal of these appeals. اب disposal کے معنی ہے انتظام کرنا, ٹکانے لگانا. تو اب disposal of these appeals ان اپیلوں کو ٹکانے لگانا, ان اپیلوں کا انتظام کرنا. اب اپیل کا انتظام کیا کرنا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اپیلوں کا فیصلہ کرنا. اب کوئی کسی اپیل کا انتظام کرتا ہے تو مطلب وہ اس اپیل پر فیصلہ کرتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ the last date for disposal of these appeals ان اپیلوں پر فیصلے کی آخری تاریخ is February 2021 20 فروری ہے. 20 فروری ان کی آخری تاریخ ہے. اچھا
پھر لکھتے ہیں کہ جب وہ اپیلیں ہو جائے گی اور 20 تاریخ کو وہ اپیلوں پر فیصلہ ہو جائے گا تو پھر دا ریوائزڈ لسٹ جو وہ ریوائزڈ لسٹ ہے، نظر ثانی فہرست ہے جو دوبارہ اب اویزا کی جائے گی کہ ہاں یہ عدالت نے کسی کے حق میں فیصلہ دیا، کسی کے خلاف دیا، تو کہتے ہیں کہ the revised list of candidates، امیدواروں کی نظر ثانی فہرست will be held will be posted، اویزا کی جائے گی on February 21، 21 فروری کو، in light of the tribunal's decision، خصوصی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں، خصوصی عدالت جو بھی فیصلہ کرے گا اس کی روشنی میں ایک ریوائزڈ لسٹ جو ہے نا 21 فروری کو وہ اویزا کی جائے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ the date for withdrawal of nomination papers، نامینیشن پیپرز بولتے ہیں کاغذات نامزدگی کو، withdrawal پیچھے ہٹنا، واپس لینا، کہ کاغذاتی نامزدگی واپس لینے کی تاریخ۔ اب اگر کوئی بندہ سپوز کر لو میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں تو میں نے جو ہے وہ اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کر دیے، بعد میں مجھے پتا چلا کہ یار کوئی بھی بندہ تو مجھے ووٹ نہیں دے رہا، میری تو مطلب چانس ہی نہیں ہے سینیٹر بننے کی، تو میں الیکشن سے پہلے اپنے کاغذات واپس لینا چاہتا ہوں، بس میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، تو withdrawal پیچھے ہٹنا، واپس لینا، the date for withdrawal پیچھے ہٹنے کی تاریخ، واپس لینے کی تاریخ، کس چیز کے واپس لینے کی تاریخ؟ آف نامینیشن پیپرز، کاغذات نامزدگی کے واپس لینے کی تاریخ اس February 22، 22 فروری ہے۔ پھر جب کوئی بندہ واپس لے گا تو جو فائنل لسٹ ہے، دا فائنل لسٹ، حتمی فہرست، دا فائنل لسٹ آف کینڈیڈیٹس، امیدواروں کی حتمی فہرست will be posted، اویزا کی جائے گی on February 23، 23 فروری کو۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، چلو یہ ایک پیراگراف اور پڑھتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں after the release of the final list of candidates، کینڈیڈیٹ امیدوار، فائنل لسٹ حتمی فہرست، ریلیز مینز جاری کرنا، تو امیدواروں کی آخری فہرست جاری کرنے کے بعد، جب وہ امیدواروں کی آخری فہرست وہ جاری کریں گے، اس کو اویزا کریں گے، تو لکھتے ہیں کہ اینی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی امیدوار، will be able to withdraw، واپس لینے کے اہل ہوگا، دستبردار ہونے کے اہل ہوگا، from the contest، کنٹیسٹ بولتے ہیں مقابلے کو، کہ اب میں کوئی بھی فائنل لسٹ اویزا ہو گئی، اب کوئی بندہ ہے وہ اس فائنل لسٹ میں اس کا نام بھی موجود ہے لیکن وہ کنٹیسٹ سے، وہ مقابلے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں وہ الیکشن میں حصہ لوں، تو کہتے ہیں کہ اینی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی امیدوار، will be able ہوگا to withdraw، واپس لینے کے اہل ہوگا، دستبردار ہونے کے اہل ہوگا، from the contest، مقابلے سے، کب تک؟ till 12 noon، till 12 noon، نون تو کہتے ہیں دوپہر کو، مطلب 12 noon دن 12 بجے تک، till 12 noon دن 12 بجے تک، آن مارچ 2021، 2 مارچ دن 12 بجے تک، till 12 noon، تو اس کے معنی ہے دن 12 بجے تک، 2 مارچ دن 12 بجے تک کوئی بھی امیدوار مقابلے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پولنگ فار سینٹ الیکشن، سینٹ انتخاب کے لیے پولنگ، سینٹ انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنا will take place، ووٹ ڈالے جائیں گے on March 3، 2021، 3 مارچ 2021 کو،
امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر آپ لوگوں کو یہ نیوز پیپر یہ والا اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو. شکریہ جی، السلام علیکم.